اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سعادت دی کہ آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہونے کے لیے پہنچایا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں سمجھیں۔ ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عبادت بندے میں رکھی ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، یعنی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی بھی سوال کرے بھی آپ عبادت جو کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو جب ہمیں عبادت کے اندر حکمتیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے حق میں فوائد رکھے ہیں، تو جب بندہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو اس کو عبادت سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک ہے عبادت عادت کے طور پر، ایک ہے عبادت محبت کے طور پر۔ جب عبادت پہلا درجہ ہوتا ہے کہ عادت بنانی پڑتی ہے، پھر عادت سے آگے محبت بنتی ہے، اور جب یہ محبت کا درجہ پا لے تو پھر بندے کا سفر الی اللہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ عبادت کا یعنی شروع ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو رکھا ہے وہ اس میں حکمتیں کیا ہے۔ پہلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غایت التذلل، آخری درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ ہے عبادت کا مطلب۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب پوجنا بھی لکھا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو بتایا کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آخری درجے کی عاجزی، اور وہ آخری درجے کی عاجزی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے کہ انسان زمین کے اوپر آ جاتا ہے، اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حضور بچھا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جس وقت بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سجدے سے نیچے اور کوئی عاجزی اور انکساری کا اور درجہ بندے کے پاس ہے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بندہ اس کو بھی اختیار کر لیتا، تو سجدے میں جا کر وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ اب ایک سوال جس کی طرف ہم اب آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت بندے کے اندر رکھی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تشریف آوری اور اس دنیا کے اندر انسان کے تشریف آوری سے پہلے عالم ارواح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت روحوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کے اندر یہ فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی فطرت پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی یعنی معبود ہونا، خالق ہونا، اس کی عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ دل میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہر بندے کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو بندے کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس آسمان کی طرف سے، آسمان کی جانب سے کتاب یا اللہ کے پاک رسول نہ اترے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جتنے مظہر ہیں وہ لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ جذبہ تو دل کے اندر ہے لیکن یہ دل کو نہیں پتا کہ یہ جذبہ خرچ کہاں پر کرنا ہے، اس جذبے کی صفت کون سی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کسی نے آگ کو دیکھا تو اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کسی نے درخت کو خوبصورت دیکھا تو درخت کی پوجا شروع کر دی، کسی نے پانی کی پوجا شروع کر دی، کسی نے خود مٹی سے خدا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے، یعنی جب بھی بندہ دنیا کے اندر آیا ہے اس کے اندر حقیقت کی تلاش ضرور ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس راستہ درست نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ بت پرستی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرت کی مظہر چیزیں ہیں
ان کی پوجا شروع کر دیتا ہے، تو پوری زندگی اسی کے اندر رہتا ہے کہ جس خالق کی عبادت کی خاطر دنیا کے اندر آیا تو وہ خالق کی بجائے مخلوق کی عبادت کر کے چلا گیا، ظاہراً جس کو وہ عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی جو محبت کی سمت ہے، اس کے دل کے اندر جو خدا کی تلاش ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بعض دفعہ وہ بندے کہتے ہیں کہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا نا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا آپ کے لیے، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے شریعت میں، تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایک جذبہ تھا، وہ سمجھتا ہے یہ بندہ ایسی اعلیٰ اس کے اندر کوالٹی ہے کہ اس کو دیکھ کر میرے دل کے اندر آیا کہ میں یہ غیر شرعی کام کر بیٹھوں، لیکن شریعت نے مجھے منع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان وہ خوش نصیب ہیں جن کی محبت کی سمت کو اللہ نے بھی پسند کر دیا، اس کے حبیب نے بھی پسند کر دیا۔ وہ کیا کیا کہ تمہارے دل کے اندر اگر محبت کا جذبہ اور یہ چیزیں پیدا ہیں تو تم کیا کرو، تو میری بارگاہ میں سجدہ شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک محبت کا جذبہ تھا، جو خدا کی تلاش کا جذبہ تھا، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے سمت دے دی، اور وہ سمت کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور میری بارگاہ میں اپنے سر کو اور پورے وجود کو پیش کر دینا ہے۔ تو اس بنا پر عبادت کا سلسلہ رکھا، اور یہی وجہ ہے ہمارے مسلمانوں کے علاوہ باقی لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا، اور پھر اللہ کی طرف سے صرف یہ نہیں، اللہ کی طرف سے اور احسانات ہم پر ہوئے۔ وہ کیا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے نا، بنانے کے بعد اس کے لیے ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے اتنا چارجنگ کرنا ہے، یا اس میں اتنا تیل ڈلے گا، یا یہ اتنی تار لگے گی، اتنے سیل لگیں گے، اس کو ایسے گھمائیں گے، اس کو ایسے چابی لگائیں گے، فلاں کریں گے، اس کے ساتھ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، گاڑی کا جو چابی لگانے کی جگہ ہے وہ مخصوص ہے۔ اگر کوئی بندہ گاڑی کی چابی ٹائروں کے ساتھ لگا کر 100 سال بھی لگا رہے، کیا گاڑی چلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ پٹرول کی جگہ پر کوئی بندہ آب زمزم شریف ڈال دے، گاڑی چلے گی؟ نہیں۔ اس کے اندر سیب کا جوس ڈال دے، نہیں چلے گی، حالانکہ یہ پٹرول سے اعلیٰ چیزیں ہیں، اپنے اعتبار سے اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ گاڑی اس طریقے بنائی گئی تھی، اس کے متعلق ہدایت دی گئی تھی کہ اس پہ فلاں فلاں چیزیں پڑے گی، ایسے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ گاڑی چل پڑے گی۔ بیائی اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہدایت کے طور پر کتابوں کو اتارا، پھر اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اتارا، فرمایا ان کو بتاؤ اس جسم کو میری مرضی کے مطابق چلاؤ گے تو منزل کو پالو گے۔ تو پھر یہ سلسلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی ہم پر لازم کی، اور عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، اس کے لیے ہدایت نامہ کتب بھی بھیجی، اور ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کو بھی بھیجا۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ عذر کرے گا کہ یا اللہ میں عبادت اس لیے نہیں کر سکا، مجھے فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، یا میری فلاں مجبوری تھی۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبادت کی خاطر اہتمام فرمایا۔ اب اس کے بعد انسان کی عقل ہے، عقل کے ذریعے سے بندہ بہت ساری چیزیں تلاش کرتا ہے، لیکن عقل جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جو لوگ اللہ کے علاوہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے نا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا سائنسدان گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا ہے، کیا اس میں عقل نہیں ہے؟ وہ تو پتہ نہیں بہت ساری چیزوں سے گزر گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا عقل جو ہے یہ بذات خود کسی چیز کی محتاج ہے، یعنی عقل کو بھی استاد کی ضرورت ہے، عقل کو بھی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو عقل کو درست سمت کی طرف لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو چلانے کی خاطر وحی کا سلسلہ نازل فرمایا۔ تو وحی جو ہے وہ عقلوں کو درست کرتی ہے اور عقلوں کو چلاتی ہے۔ تو اب وحی کے ذریعے سے ہمیں جو حکم ملتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے یہ مومن کی شان ہے۔ جیسے
فجر کے وقت اٹھتے ہیں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ بڑی پیاری نیند آئی ہوتی ہے، بندہ سویا رہے، اس کے بعد 7-8 بجے 10 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیکن وہی کا حکم یہ ہے کہ اس وقت پڑھو گے تو برکتیں حاصل ہوں گی، اس وقت پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی۔ اس میں کتنی برکتیں ہیں، وہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے آپ نے واک کرنی ہے اور آپ کی صحت کے لیے لازم ہے، تو ہم وہ واک کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ آپ نے 2 رکعتیں سنت اور 2 فرض پڑھنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے لوگوں نے انسانوں کو ایک خوف دلا کر خوفناک چیزوں کی عبادت کی طرف لے کر ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں جہاں ہندوؤں کے مندر ہیں انہیں بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، وہ بت کے ہاتھ کے اندر کلہاڑے ہیں، کسی کے ہاتھ کے اندر سانپ ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ جو خوف تھا نا، لوگوں میں خوف پیدا کر کے مخلوق کی عبادت کروائی گئی، اور خوف کی ہی وجہ سے 2 نمبر لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ اب یہ جو خوف ہے کہ اس سے ڈرنے کا، فلاں چیز کرنے کا، یہ بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں دنیا کے اندر، اور دیکھ اور مذاہب کے جو لوگ ہیں وہاں پر بھی ہوگا کہ ان کی عبادت کے معاملات کے اندر انہوں نے چیزیں ایسی بنائی ہوگی کہ ایک عام بندہ دیکھ کر اس کو بڑا خوفناک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، بت کو بھی سجدہ کرتے ہیں، پھر مذہبی پیشواؤں کو بھی سجدہ کرتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ اب اسلام نے کیا حل بتایا؟ فرمایا خوف کا ایک ہی حل ہے، دل میں خوف خدا آ جائے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا نماز پڑھو۔ اب جب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دنیا کا مینار پاکستان سے بڑا بندہ ہے تو اس کے قریب جا کے اس کو ذرا بھی خوف نہیں آتا اسے۔ وجہ کیا ہے؟ جب محمد عربی کی غلامی کے اندر اللہ نے قبول کر لیا، اب اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے ہم کسی اور کی غلامی میں نہیں جا سکتے۔ تو دیکھیں کتنا فضل انہوں نے فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے کس طریقے ہماری رہنمائی کی کہ ہمیں مخلوق کی عبادت سے دور کیا اور اپنے حبیب کی طرف ایک راستہ دے دیا۔ تو یہ ہے عبادت کے مقاصد کے اندر، اور اسی وجہ سے اللہ نے عبادت رکھی تاکہ انسان کا جو خوف ہے اس کو ایک سمت دی جائے اور اس کے دل کے اندر سے خوف ختم کیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد اسلام نے ان ساری چیزوں کے اندر رہنمائی کی عبادات کے اندر، اور یہ بھی اسلام کا ہی طرہ امتیاز ہے، اسلام ہی کی ایک شان ہے کہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ زندگی، معاملات، رہنے کی چیزیں اسلام نے بیان کی ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر بندے کی وفات اور وفات کے بعد تک کے سارے معاملات اسلام نے بیان کیے۔ کیسے؟ بچہ جب پیدا ہوگا، جب پیدا ہو جائے پھر اس کو کام میں کیا کرنا ہے؟ اذان اور اقامت۔ اس کو گڈی کیسے دینی ہے، رکھنا کیسا ہے، اس کی پرورش کیسی کرنی، اس کی ماں نے اس کو دودھ کیسے پلانا ہے۔ پھر جب بچہ بولنے لگے اسے سب سے پہلے کون سا لفظ کہنا ہے، لفظ اللہ اس کو سکھانا ہے۔ اس طریقے پر اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو پڑھانا کیسے ہے، پڑھ کر پھر اس نے کمانا کیسے ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، تجارت کر کے جب باپ بنے گا یا عورت ہے تو ماں بنے گی تو اس کے پھر کون سے حق ہے، پھر وہ زندگی کیسے گزاریں گے، آگے ان کی آگے زندگی۔ پھر جب موت کا وقت قریب آئے گا تو موت کے وقت اسے کلمہ شریف کیسے پڑھایا جائے گا، جب بندے کا وصال ہو جائے تو اس کے قدموں کو کیسے ملایا جائے گا، اس کو غسل کفن وغیرہ یہ کیسے دیا جائے گا، حتیٰ کہ چارپائی اٹھائی جائے گی، چارپائی کے اٹھانے کا انداز کیسا ہوگا، کتنے کتنے قدم پر بندہ جو ہے نا وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک ایک پائے کے ساتھ چلے گا۔ پھر نماز جنازہ مکمل کرنے کے بعد قبر کے اندر قبر کیسے بنائی جائے گی، قبر کے اندر جو رکھا جائے گا اس کو کس سمت سے قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ قبر کے اوپر جو مٹی ڈالی جائے گی مٹی ڈالنے کا انداز بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اس کے لیے جو دعا کرنی ہے، مرنے کے بعد جو اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، ہر چیز کا اسلام میں ذکر ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی آسانی کے ساتھ ہمیں مسائل اور چیزیں بتائی ہیں، ہم نے اس سے دگنا نہیں، اس سے بھی زیادہ اس معاملات کے اندر سستی کی ہے۔ یعنی ہمارے لیے اسلام اتنا آسان
اور اتنا واضح کر دیا گیا، اس کے بعد بندہ کہے کہ عمل کرنا مشکل ہے، تو یہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو چیز تھی میں نے آپ کو ذکر کی عبادت کا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر صفتیں رکھی ہیں کچھ۔ ایک صفت ہے خوف کی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خوف کا جو سلسلہ تھا اس کو نماز کے ذریعے ختم فرما دیا۔ پھر ایک صفت بندے کے اندر ہے غصے کی، اس کے بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صفت ہے بندے کی رحم کی، اور ایک صفت ہے بندے کی محبت کی۔ یہ چار صفتیں بندے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے ساتھ بڑے بڑے مینار تعمیر کیے، آخر وہ انسان ہی تھے نا، ان کے اندر غصہ ہی تھا نا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم اس درجے کا کرتے ہیں کہ اپنا ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، آخر وہ بھی انسان ہے۔ اسی طریقے محبت بھی ہے، وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار بھی چھوڑا اور کئی علاقوں تک سفر کیے، دین کو پھیلایا، آخر وہ بھی انسان تھے۔ تو انسان کے اندر محبت بھی ہے، رحم بھی ہے، خوف بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوف کا ایک جذبہ تھا، اس کو صفت دے دی، فرمایا خوف کے جذبے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہے کہ دوسرا جذبہ، وہ کیا تھا؟ بندے کے اندر غصہ تھا، طاقت کا یہ سلسلہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے اندر غصہ میں نے رکھا ہے، لیکن غصے کی صفت کیا ہے؟ میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں کے خلاف اس غصے کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ آپس میں مومنوں نے نرم دل رہنا ہے، لیکن کافروں کے معاملے میں سخت رہنا ہے۔ تو وہ جو غصے کا ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر صفت رکھی تھی، اللہ نے اس کو ادھر بدل دیا۔ پھر اس کے بعد رحم آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کا اعلان فرمایا رحم کی جو صفت ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی، ان کے ساتھ محبت شفقت کرنی ہے، حتیٰ کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقات کی صورت کے اندر ان کے ساتھ رحم دلی کرنی ہے۔ تو رحم کی جو صفت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے بدل دیا۔ پھر آ جاتی ہے آخری چیز، وہ ایک محبت۔ وہ کیا ہے؟ محبت اللہ کے ساتھ جو تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک راز کے طور پر رکھا، اور کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو روزے کے اندر بدل دیا۔ اب یہ جو روزے ہیں یہ در حقیقت اللہ سے محبت کا تعلق اور محبت کا جو جذبہ ہے اس کو اللہ نے ایک صفت دی۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ وہ صفت اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں بالفرض، زکوٰۃ ہے اس میں مال خرچ ہوتا ہے، جہاد ہے اس کے اندر جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، اور بھی کئی ذرائع انسان کے پاس جو اسباب ہیں وہ سارے خرچ ہوتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، باقی ہر عبادت میں کچھ کرنا پڑتا ہے، روزہ ایسی چیز ہے جس میں نہیں کرنا پڑتا۔ کیسے کہ روزہ رکھنے کے بعد بندہ چغلی، غیبت، ان چیزوں سے علیحدہ، کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات ان سب سے بھی علیحدہ، گویا کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حضور خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا اور اللہ کی یاد کے اندر لگے رہنا، یہ بھی روزہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بندے کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور بھی چیزیں ستاتی ہیں، لیکن وہ بندہ اگر زبان سے کچھ نہ کہے، اللہ کی رضا کے ساتھ وہ روزہ رکھے، تو وہ بندہ دل کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال اب تیرے سامنے ہی ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، باقی چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا، اب تیرے سامنے آ چکا ہوں۔ اب اس بندے کے جذبات اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، ان جذبات کو صرف بندہ ہی جان رہا ہوتا ہے، اور برداشت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے حبیب کی زبان سے فرمایا الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس بندے کی جزا میں ہی ہوں۔ ہر عمل کی جزا ہے، خاص ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق نے فرمایا اس کی جزا میں خود رب العالمین ہوں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلت روزے کے ذریعے ہمیں دی ہے
اور ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ کی یہ پھر روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ روزے جو فرض کیے گئے اس کے اندر حکمت یہ ہے، عام طور پر ہم 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں چیزیں، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں، اپنے جسم کو پالتے ہیں، بڑا صحت مند کرتے ہیں، اور بعض عبادت کی طرف توجہ بھی اتنا نہیں دیتے۔ لیکن ایک مہینہ اللہ نے مکمل رکھا ہے روزوں کا، فرمایا 11 مہینے تم جسم کو پالتے ہو، رمضان شریف کے پورے مہینے کے اندر اپنے روح کو پالتے ہو۔ تو یہ گویا کہ روح کو پالنے کا، روح کو تر و تازہ کرنے کا، روح کو قوت بخشنے کا یہ ایک مہینہ ہے۔ تو اس میں جتنی عبادت کریں گے اتنا ہی لطف بھی آئے گا اور اتنی روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ ہم اللہ کی یاد چھوڑ کر دنیا کی باقی ساری چیزیں استعمال کر لیں، دنیا کے ہر طرح کا عیش و عشرت اختیار کر لیں، سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کا ذکر نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جس رب نے دل بنایا ہے اور اسی نے دل کا علاج بھی ساتھ بتا دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی، اس کے پیارے حبیب کی بات نہیں سنیں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو جس طریقے پریشان ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ پریشان رہیں گے۔ اور اس پر حضرت واصف علی واصف آپ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، یعنی خالق کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وہ خود آوارہ ہے، جب اس کے حکم پر نہیں، تو وہ شکوہ اللہ کے بارگاہ میں کیسے کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دل کی تکلیف ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، میرے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں دکھ ہے، مجھے یہ چیز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب بندہ مرضی اپنی کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کا شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو کیا ہے لیکن میرا رزق پورا نہیں ہو رہا، تو نے مجھے پیدا کیا لیکن پریشانیاں بہت زیادہ آ گئی، تو نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، مجھے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا اپنی یاد کی خاطر، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد کے اندر جو ایک بڑا ذریعہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا وہ یہ ہے نماز کا۔ اب نماز کے متعلق قرآن پاک نے نماز کے مقاصد کے اندر ایک چیز ذکر فرمائی، اور وہ یہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ یعنی نماز کو لازم کیا گیا ہے اللہ کی یاد بندے کے اندر پکی ہو جائے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نماز میں سلام پھیرتے ہی پہلے یا تو موبائل کو چیک کرتے ہیں یا کسی کی غلطی نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم تو یاد خدا میں تھے ہی نہیں۔ اور 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو یہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت بھی اگر غیر حاضر ہوں تو دنیا کے کاموں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر رہیں گے؟ تو اس لیے یہ جو حاضری کا وقت ہے اس میں بندے کا دل اور پورا جسم حاضر ہو تو پھر بندے کی ایسا ایسا کیفیت بڑھتی رہتی ہے۔ پھر وہ بندہ تجارت بھی کرے، دنیا کے کام کاج بھی کرے تو تب بھی اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رمضان شریف میں ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن اس دوران کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہر چیز ہے، پھل، ہر چیز دستیاب ہے، لیکن بندہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھتے اسے پہلے اللہ یاد آتا ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں کھانا۔ پانی کو دیکھتا ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کی خاطر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو تصور خدا ہے صحیح معنی میں رمضان شریف اس کی بندے کو پریکٹس کرواتا ہے کہ یہ تصور خدا بندے کی باقی 11 مہینوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ جب یہ باقی 11 مہینوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کامل مومن بننا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے رمضان شریف ہماری اصلاح کی خاطر آتا ہے۔ اگر رمضان شریف کے اندر بھی بندہ اپنی اصلاح نہ کر سکے تو پھر بد نصیب ہی ہے۔ پھر اسی طریقے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم پر لازم کی ہے ان عبادتوں کے اندر ہم نے عبادت میں اپنی مرضی کی کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے
اس کی میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں مسجد نو کے ساتھ بعض دفعہ جنازہ گاہ بھی ہوتے ہیں، یا مسجد نو سے تھوڑا سا فاصلے پر جنازہ گاہ ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جنازہ سے 15-20 منٹ پہلے جماعت ہوئی ہے، اس جماعت میں 20-25 نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب نماز جنازہ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت 30 صفیں بھی ہوتی ہیں، 20 صفیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کسی اور رب نے فرض کیا ہے؟ جس رب نے ان 5 نمازوں کو فرض کیا اسی رب کا حکم ہے نماز جنازہ کا، ہم نے وہ تو لے لیا لیکن یہ نہیں لیا۔ وجہ یہ کہ وہاں لوگوں کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ کو چہرے دکھانے کا جو مطلب ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے عبادت کو بھی اپنے مقصد، اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے ایک اور چیز ہم لے لیتے ہیں کہ عید کا موقع ہوتا ہے، عید کے موقع پر صبح کی نماز ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنے احباب ہوتے ہیں، لیکن جب عید کی نماز ہوتی ہے اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ مسجدیں اگر 2 منزل ہیں تو 2 منزلیں بھری ہوتی ہیں، 3 منزل ہے تو 3 منزلیں، بعد سڑک پر لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں۔ بھئی وہی محلے کے دوست ہوتے ہیں، وہی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر صبح کے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ عید کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ فجر کی نماز فرض عین ہے، لیکن چونکہ وہاں پر لوگوں کو منہ دکھانا ہے کہ اس بندے عید بھی کو نہیں پڑی، اس کی خاطر ہم بن سور کے تو آ جاتے ہیں لوگوں کو ملنے کی خاطر، لیکن اللہ کو ملنے کی خاطر صبح نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب ہم نے عبادت جو بھی رکھی ہوئی ہے وہ اپنے مقصد یا اپنے نفس کے مطابق رکھی ہے جس میں ہمارے نفس کے فائدے ہوں۔ اسی طریقے ایک اور چیز لے لیتے ہیں، کسی بندے کو کہا ہے کہ یہ فلاں چیز مری ہوئی ہے، اس کا گوشت کھاؤ کہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے کتا ہے اور ناپاک جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے، یا وہ ناپاک چیز جو شریعت نے ناپاک قرار دی ہے اس کے مطابق کہے کہ وہ کہتے نہیں میں نہیں، یہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سمجھا کہ سود وہ بھی اسی درجے کا حرام ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں، رشوت بھی اسی درجے کے حرام ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں، غیبت بھی اسی درجے کے حرام ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، چغلی بھی اسی درجے کی حرام ہے لیکن ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے مطابق، یعنی چونکہ مری ہوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پسند ہے اللہ کا حکم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ نہ کرو ہم کرتے ہیں۔ تو عبادت بندے کو صحیح معنی میں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عبادت ہم تو کرتے ہیں، اس کے فائدے حاصل ہمیں پورے اس بنا پر نہیں ہوتے کہ ہم عبادت کو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کرتے۔ عبادت کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو کرو تو اس کو کرو، جب حکم ہو جائے کہ منع ہو جاؤ تو منع ہو جاؤ، اس کا فائدہ پتہ ہو نہ ہو یہ اللہ اس کے رسول کے سپرد، لیکن یہ کام کرو، یہ ہوتا ہے عبادت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت سے پہلے اس میں فائدہ کیا ہے؟ بالفضل کئی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے روزے میں رکھوں گا تو میرا وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا، تو اس کے ذہن میں پہلا یہ فائدہ اپنا ہوتا ہے کہ میرا وزن کم ہوگا، اس کا مطلب یہ روزے اپنے مقصد کی خاطر رکھ رہا ہے۔ ہم ہر کام کے اندر اپنا مقصد تلاش کرتے ہیں، ہمیں اپنے مقاصد کو نہیں اللہ اس کے رسول کے مقاصد کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ ایک آخری چیز ذکر کرتا ہوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہو تو فوراً افطار کرو، فوراً افطار۔ اس لیے ہمارے غروب آفتاب جیسے ہوتا ہے سائرن بجتا ہے اور ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہود جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ لیٹ افطار کرتے تھے، حتیٰ کہ افطار نہیں کراتے تھے پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اتنا بھوکا پیاسا رہا ہے، اگر 1-2 گھنٹے اور بھی بھوکا پیاسا رہ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج کیا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر 2 گھنٹے اور بھوکا رہے، پھر عشاء کی تراویح پڑھ کے پھر افطاری کرے، لیکن اگر وہ کرے گا تو گناہگار ہے۔ حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کے کہتے تھے یہ روزہ ہے اور میں تو 2 گھنٹے اور بھی رکھ سکتا ہوں، لمبا کر لیتے تھے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، میں تو 2 دن بھی اکٹھا بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ روزہ انسان اپنی طاقت سے رکھتا ہے، میرے پاس اسٹیمنا اتنا سارا ہے کہ میں 2 گھنٹے اور بھی رکھ سکتا ہوں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت دکھاتے تھے۔
اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو طاقت نہیں دکھانی، اللہ کو یہ دکھانا کہ تیرا حکم آ گیا، میں نے افطاری شروع کر دی ہے، اگرچہ میرے اندر تو نے قوت رکھی ہے، کیونکہ میں نے کھانا پینا چھوڑا بھی تیرے حکم کی وجہ سے تھا، اب کھانا پینا شروع بھی تیرے حکم کی وجہ سے کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ افطاری جلدی کرو، تاکہ بندے کے اندر یہ تکبر نہ پیدا ہو کہ میں تھے اس سے بڑے روزے کی سکتا۔ تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں طاقتیں دکھانا، اپنی دولت دکھانا اور یہ چیزیں دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو عبادت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ہمارے آقا نے اس کے طریقہ بتائے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کریں، اور عبادت کے اندر انسان کا ذاتی اپنا کوئی لالچ نہ ہو۔ اور یہ چیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بعض ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ جی ایک دربار شریف ہے، کسی بھی بزرگ اللہ کے نیک ولی کی ہوتی ہے، اگر اللہ کے ولی مثال فرما دیں اس کے بعد کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں فلاں بزرگوں کے پاس بڑا جاتا ہوں، جی میرا ایک کام نہیں ہو رہا سیدھے بس ہو گیا، بس اب ان سے بڑی محبت ہوگی، میں بڑا کام میں پھنسیا وسی، میں آپ بزرگ کے پاس جاتا ہوں، نے میرے لیے دعا کی تھی تو میرا کام ہو گیا۔ اب وہ بندہ جمعرات کو بھی جاتا ہے، بعض ہر دوسرے دن بھی جاتا ہے، جیسے بھی جاتا ہے، کسی نیک ولی کی بارگاہ میں جب بھی جائے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہ ذہن کے اندر تصور ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کا کام کر دیا، اب یہ بندہ اسے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ لے کر بھی جاتا ہے، ان کی بڑی عزت کرتا ہے، تو اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے۔ لیکن اب ہم خود سے سوال کرتے ہیں، ایک بزرگ نے ایک کام کیا، دو کام کیے یا چار کر لیے، مان لیتے ہیں اس بندے کو، اور یہ بندہ پوری زندگی کے لیے اس بندے کا گرویدہ ہو گیا۔ ہمارے دن میں کتنے ہزاروں کام ہیں جو اللہ کرتا، کبھی ہم اللہ کے لیے گرویدہ ہوئے؟ ہمارے اتنے ہزاروں کام ہیں، ہمارے سانس چلتا ہے، کتنی چیزیں ہیں، اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ نے پہلے کر دی ہیں۔ حفاظت کا سلسلہ اور کتنا ہے، کتنے کام ہیں جو ہماری پیدائش سے لے کر اب تک کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے فرمایا ہے، کبھی ہم نے اللہ سے بھی محبت کی ہے؟ تو ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن بندوں سے زیادہ خالق سے محبت ہونی چاہیے، اور خالق کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ کام میرے اللہ کو اور اس کے پیارے حبیب کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پسند ہے تو کیا جائے، پسند نہیں تو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہے صحیح عبادت کا تصور اور عبادت کا مقصد۔ اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، عادت تو چلتی رہے گی لیکن صحیح معنی میں عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔